بنگلہ دیش میں آج کی تاریخ بہت اہم ہے جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور کے سینئر عہدیداران کے خلاف پہلا ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک عام کورٹ کیس نہیں ہے بلکہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم موڑ ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ڈھاکہ کی خصوصی عدالت میں 8 پولیس آفیشلز کے خلاف فارمل چارجز ایکسپیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہ چارجز کرائمز انسانیت سوز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ہے۔ 8 افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے 5 اگست 2024 کو 6 احتجاج کرنے والے مظاہرین کو قتل کر دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ 5 اگست وہی دن تھا جب شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی تھی، جب مظاہرین نے ان کے محل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ 8 ملزمان میں سے 4 اس وقت زیر حراست ہیں اور 4 کا جو بیسکلی ٹرائل ہو رہا ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے رپورٹرز کو بتایا کہ فارمل ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور پروسیکیوشن کو یقین ہے، استغاثہ کو یقین ہے کہ وہ ملزمان کے جرائم ثابت کرے گی۔ ناظرین، یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی اور اگست 2024 کے دوران تقریباً 1400 سے زائد بے گناہ مظاہرین بنگلہ دیش میں مارے گئے تھے جب شیخ حسینہ کی حکومت نے جو سٹوڈنٹس تھے، جو طلبہ مظاہرین تھے، ان کو خاموش کرنے کے لیے ایک انتہائی بروٹل کیمپین شروع کی تھی۔ ناظرین، یہ تعداد بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا انسانی المیہ تھا اور شیخ حسینہ کی حکومت ایک فساد تھی۔ ان ملزمان میں ڈھاکہ کا سابق پولیس کمشنر حبیب الرحمان بھی شامل تھا، جس کا ٹرائل ان ایبسنشیا ہو رہا ہے، موجودگی میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھاگا ہوا ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ان 8 افراد پر مختلف الزامات ہیں۔ کچھ پر سپیریئر کمانڈ رسپانسبلٹی کا الزام ہے، کچھ پر ڈائریکٹ آرڈر دینے کا اور کچھ پر براہ راست بیسکلی انسانی جرائم کرنے کا۔ سب سے اہم بات یہاں پہ یہی ہے کہ عدالت کے پاس مضبوط ثبوت موجود ہیں۔ اس میں وائلنس کی ویڈیو فوٹیج شامل ہے اور اس سے بھی اہم شیخ حسینہ کی وائس ریکارڈنگز ہیں جن میں وہ مختلف لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور مظاہرین کو کچل دینے کے لیے اور لیتھل ویپن استعمال کر کے مارنے کا حکم دے رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو ثبوت ہیں اگر اوتھینٹک ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ فیصلہ کن ہوں گے اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود شیخ حسینہ کا کیا ہوگا؟ وہ ہیلی کاپٹر سے بھاگ کر اپنے پرانی حمایتی بھارت میں ایک ایگزائل میں ہے، جلا وطنی میں ہے، لیکن بھارت کو دیکھا جائے تو وہ شیخ حسینہ جیسے لوگوں کی پیٹرنیج ہی کرتا ہے، کیونکہ بھارت کیا کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ؟ بھارت تو خود جنگی جرائم میں ملوث ہے، چاہے وہ بھارت میں بسنے والی مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں۔ سب سے بڑھ کے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں، سکھوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، دلتس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ انسانیت پر توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ناظرین فطری تھی کہ شیخ حسینہ جیسی ایک فسادی اور شیخ حسینہ جیسی جرائم کرنے والے ایک شخص کو بھارت ہی اپنی پیٹرنیج میں لے سکتا تھا، اور یہ ناظرین بھارت کا بھی سیاہ چہرہ دکھاتا ہے کہ وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا بھارت اس خطے میں اور اس دنیا میں۔ اور اگر ناظرین ہم بنگلہ دیش کے لائے عمل کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کی درخواست کی ہے تاکہ وہ اپنے جرائم اور بیسکلی جو ان کے جرائم ہیں انسانیت کے خلاف اس کا سامنا کر سکیں، لیکن وہ اب تک واپس آنے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ بات ناظرین وہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ بنگلہ دیش واپس آ جاتی ہے تو ان کو جو ہے ٹرائلز کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر صحیح انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ جو ٹرائلز کا آغاز ہے یہ صرف ایک قانونی پروسیس نہیں ہے بلکہ یہ بنگلہ دیش کی مختلف سیاسی پارٹیز کا بھی اہم مطالبہ تھا۔ یہ جماعتیں اب بیسکلی کمپیٹ کر رہی ہیں، الیکشنز کا انتظار کر رہی ہیں، جو کہ بیسکلی ابھی جو عبوری حکومت کے مطابق جون میں ہونے کا ان کا امکان ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے بیسکلی ایک عبوری حکومت کے زیر انتظام ہے، ہیڈڈ بائی نوبل لیورٹ ڈاکٹر محمد یونس۔ انتہائی قابل انسان ہے، بہت نیک نیتی سے کام کریں، انہوں نے بنگلہ دیش کی تعمیر اور ترقی میں بہت حصہ ڈالا ہے۔ تو وہ اگرچہ وہ اس وقت بزرگی میں ہیں، ان کی عمر تقریباً 84 سال کے ہیں، لیکن وہ اس وقت اپنا تن من اور دھن لگا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ کی وجہ سے جو بنگلہ دیش پر سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں ان سے کسی طرح بنگلہ دیش کو نکال کے ترقی کے مزید راستے پر استوار کر سکیں۔ تو ان کے بھی ابھی تک ناظرین راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت پرعزم ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے وہ بنگلہ دیش کو دوبارہ شیخ حسینہ جیسے کرپٹ اور
बेसिकली जंगी जराइम करने वाले ज़ालिमान के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो नाज़रीन, ऑब्वियसली जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि जून 2026 से पहले यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे। और अगर नाज़रीन हम इसका एक दिलचस्प तारीखी पस मंज़र भी बताते हैं। नाज़रीन, ये जो ट्रिब्यूनल बेसिकली शेख हसीना ने 2009 में कायम किया था, वो भी उनके दिल में क्योंकि फतूर था, एक बदनीयती के बेसिकली वजह से उन्होंने ये किया था ताकि वो अपने सियासी मुखालफिन को इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल करते हुए सज़ाए मौत दे सकें। और आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई गई और कितने उनके बुज़ुर्ग लीडर्स को बेसिकली उनको फांसी दी गई और बहुत उन पर जुल्म किया गया। और ये नाज़रीन जंगी जराइम का एक लीगल कवर दे के एक तरीका बन गया था। तो नाज़रीन, आज जो ट्रायल शुरू हुआ है ये इस बात का सबूत है कि इंसाफ का पहिया घूम सकता है। जो ट्रिब्यूनल कभी सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, आज वही ट्रिब्यूनल उन लोगों को इंसाफ फराहम करने का जरिया बन रहा है जिन पर जुल्म हुआ। नाज़रीन, ये केस सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर ये ट्रायल आज़ादाना और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है तो इंसाफ मिल जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि कोई भी लीडर कितना भी ताकतवर हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कागज़ों पे नहीं बल्कि हकीकी अंदाज में होनी चाहिए। नाज़रीन, ताकत का सरचश्मा अवाम ही होते हैं और किसी भी लीडर को यह हक नहीं पहुंचना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करे और लोगों पे जुल्म करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।